السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فقال آمین آمین آمین۔ قال اتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فقال یا محمد من ادرک احد ابویہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین الی آخر الحدیث۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، اور اس کے بعد آپ نے پھر خود اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا۔ تو آپ نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد، میں آپ کے سامنے 3 ایسے بدنصیبوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالی ہلاک کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے، اور آپ اس پر آمین کہیے۔ چنانچہ پھر انہوں نے ایسے 3 لوگوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد ہر ایک کے بعد یہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اور پھر حضور پاک سے وہ کہتے تھے کہ آپ کہیے آمین۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ 3 ایسے لوگوں کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے جن کے لیے بد دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آمین کہنے والے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ایسے تینوں لوگوں کی بدنصیبی میں اور ایسے تینوں لوگوں کی محرومی میں کیا شک ہو سکتا ہے، اور اس پر کیا دو رائے ہو سکتی ہے؟ کون ہیں وہ 3 لوگ؟ ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا، اور پھر وہ اس طرح دنیا سے گیا کہ وہ جہنم میں داخل ہوا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے، تباہ کر دے، ہلاک کر دے۔ یعنی ایک شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، جب وہ بزرگ ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، والدین میں سے دونوں کو پایا یا کم سے کم ایک ہی کو پایا، اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کو خوش نہیں کیا، ان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں کی، تو اس نے ان کی خدمت نہیں کی، بلکہ ان کا دل دکھایا، ان کو ناراض کیا، ان کی نافرمانی کی۔ تو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ایسے شخص پر لعنت بھیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تباہ کر دے، اور کہیے آمین۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ محمد، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اس طرح وہ دنیا سے گیا کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکی، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، برباد کر دے، اور آپ اس پہ کہیے آمین۔ حضور پاک نے کہا آمین۔ یعنی کسی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کو غفلت میں گزار دیا۔ رمضان تو رحمتوں کا اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس میں تو اللہ کی بخششیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے پناہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں ان کی۔ اب ایسے موسم بہار میں اور مغفرتوں کے اور بخششوں کے ایسے مبارک مہینے میں بھی اگر کسی شخص کو یہ توفیق نہ ملی ہو کہ وہ اللہ سے سچی توبہ کرے، نیک اعمال کرے، گناہوں سے بچے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مغفرت کروائے، تو ظاہر بات ہے ایسے شخص کی بدنصیبی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سو کا حال یہی ہے کہ رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ رمضان کے سلسلے میں تھوڑی سی تو بیداری ہم میں پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ اعمال، کچھ عبادتیں ہم انجام دے لیتے ہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے جو دل کی کیفیت بدلنی چاہیے، جو اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اور اپنی سابقہ زندگی پر جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے اس پر جو ندامت کا اظہار ہونا چاہیے، جو شرم ہونی چاہیے اور احساس ندامت ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، مغفرت چاہنے کی طرف اور توبہ کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر جاتا ہے، اور پورا مہینہ ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسا وہ شخص
جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا، جو مہینہ دیا ہی اس لیے گیا تاکہ اس میں گناہگاروں کی بخشش و مغفرت ہو، اور اس کے باوجود اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، یعنی اس کو توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ توبہ کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا محروم ہے، بد نصیب ہے. ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، برباد کر دے. اور آپ کہیے آمین. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین. اور تیسرا شخص فرمایا کہ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمین فَقُلْتُ آمین. تیسرا وہ شخص جس کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اور پھر اس کا انتقال ہو تو وہ جہنم میں چلا جائے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، برباد کر دے. آپ کہیے آمین. تو حضور پاک نے کہا آمین. اب اس تیسرے شخص کی بد نصیبی میں بھی اور محرومی میں بھی کیا خیال ہو سکتا ہے، کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق ہے ہر امتی پر، آپ کا جو احسان ہے، آپ کی جو نوازشیں ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی حضور پاک کا نام نامی آئے، کانوں میں پڑے یا زبان پر آئے، تو فوراً دل کے جذبے کے ساتھ ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ادا ہو جانے چاہیے. آپ کے لیے درود و سلام کے کلمات زبان پر آ جانے چاہیے. اب اگر حضور پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کا نام نامی لیا جاتا ہے، اور کوئی بد نصیب آپ پر درود نہیں پڑتا، آپ پر سلام نہیں بھیجتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا بد نصیب ہے. اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور پاک اس کے کتنے بڑے محسن ہیں. اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہدایت اس کو ملی ہے، جو قرآن اس کو ملا ہے، جو ایمان کی دولت اس کو ملی ہے، وہ کتنی قیمتی چیز ہے. تو وہ اس کی نظر میں اس ایمان کی اور اس اللہ کے کلام کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. وہ ایمان و اسلام کی اس نعمت کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے. کسی کا اگر وہ اس کو اہمیت دیتا ہوتا تو جب بھی اس ہستی کا ذکر آتا جس کے طفیل میں یہ چیز ملی ہے، یہ نعمت ملی ہے، تو اس کا دل ضرور احسان مند ہوتا اور اس کی زبان ضرور شکر کے کلمات سے، اس کی زبان پر ضرور شکر کے کلمات جاری ہوتے. لیکن اگر کسی کو یہ توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً محروم اور بد نصیب ہے. تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تین وہ لوگ ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان تینوں کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہی ہے. وہ بہت ہی سوچنے والی چیز ہے، عبرت حاصل کرنے والی چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت اور ہماری بے حسی کے سبب جو ہے ہمارا شمار بھی ان میں سے کسی میں ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی اس کے 10-11 دن باقی ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ان 10-11 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، توبہ کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اللہ تعالیٰ سے صحیح اور سچا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب رمضان گزرے تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما چکا ہو اور ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب لوگوں میں لکھ رکھا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.